ویلکم بیک دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں قوالی کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان کے بارے میں۔ دوستو، آپ 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 49 سال کی عمر میں 16 اگست 1997 کو لندن میں ہوئی۔ وفات کے بعد ان کو پاکستان لایا گیا۔ آپ عظیم پاکستانی قوال، موسیقار، ڈائریکٹر، بنیادی طور پر قوالی کے گلوکار تھے۔ آپ کو بڑے پیمانے پر اردو زبان میں صوفی گلوکار اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قوالی گلوکار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہیں شہنشاہ قوالی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو 2016 کے سروے کے مطابق اب تک کا سب سے بڑا اور چوتھا گلوکار مانا جاتا ہے۔ ان کے پاس صوتی صلاحیتوں کی غیر معمولی حد تھی۔ آپ کئی گھنٹوں تک شدت کی قوالی پیش کر سکتے تھے۔ آپ کے والد فتح علی خان اور تایا مبارک علی خان اپنے وقت کے سب سے مشہور قوال تھے۔ آپ نے اپنی تمام عمر قوالی کے فن کو سیکھنے اور اسے مشرق و مغرب میں مقبول بنانے میں صرف کر دی۔ آپ کے دادا افغانستان کے دارالحکومت کابل کے رہنے والے پٹھان کے شاخ نورانی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان کا تعلق بھارت میں پنجاب کے شہر جالندھر کے بستی شیخ درویش سے تھا۔ ان کا خاندان تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلا گیا۔ آپ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی ہیں۔ خاندان میں قوالی کی روایت تقریباً 600 سالوں سے ایک کے بعد ایک آنے والی نسلوں تک چلتی رہی۔ ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ اب اس پیشے کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کے والد آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ معاشرے میں فنکاروں کی حیثیت کم ہے۔ مگر نصرت فتح علی خان صاحب نے قوالی میں اس قدر دلچسپی دکھائی کہ آپ کے والد انکار نہ کر سکے۔ یعنی آپ کے والد نے آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر بننے پر اصرار نہ کیا۔ ان کی مشہور قوالی انہی دنوں کی گائی ہوئی ہے، جو کہ ایک یادگار اور مشہور قوالی ہے۔ قوالی کا نام علی مولا علی مولا ہے۔ بعد میں انہوں نے لوک شاعری اور اپنے ہم عصر شعراء کا کلام اپنے مخصوص انداز میں گا کر ملک میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ اس دور میں چرخے دی مٹھی مٹھی کو قوالی نے قوالی سے لگاؤ نہ رکھنے والے طبقے کو بھی اپنی طرف راغب کیا۔ اس طرح ان کا حلقہ وسیع تر ہو گیا۔ دوستو، اب وفات کی بات کرتے ہیں۔ مختلف اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ان کا وزن 135 کلو سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ موٹاپے کی وجہ سے نصرت علی خان صاحب گردے اور دل کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان کی موت لندن میں ہوئی جب وہ وہاں اپنا علاج کروانے گئے۔ آپ کو وسیع پیمانے پر تاریخ کا سب سے بڑا قوال مانا جاتا ہے۔ آپ کو صحیح معنوں میں بلند شہرت اس وقت ملی جب پیٹر جبریل کی موسیقی میں گائی گئی ان کی قوالی دم مست قلندر مست مست ریلیز ہوئی۔ اس مشہور قوالی کے منظر عام پر آنے سے پہلے آپ امریکہ میں بروکلن اکیڈمی آف میوزک کے نیکسٹ ویو فیسٹیول میں اپنے فن کے جوہر دکھا چکے تھے، لیکن دم مست قلندر مست مست قوالی کی ریلیز کے بعد یونیورسٹی آف واشنگٹن میں موسیقی کی تدریس کی آپ کو دعوت دی گئی۔ بین الاقوامی سطح پر صحیح معنوں میں ان کا تخلیق کیا ہوا پہلا شاہکار 1995 میں ریلیز ہونے والی فلم ڈیڈ مین واکنگ کا ساؤنڈ ٹریک تھا۔ خان صاحب کی موسیقی کی میراث کو ان کے بھتیجے راحت فتح علی خان اور رضوان معظم نے آگے بڑھایا ہے، جو کہ ابھی بھی حیات ہیں اور ہم انہیں مختلف گانوں اور قوالیوں میں سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو نصرت فتح علی خان کے بارے میں چھوٹا سا تعارف۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔